صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ سن لو، ہم اہل سنت کا عقیدہ، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی بتایا، اللہ کسی جاہل کو ولایت نہیں عطا کرتا، اور جب کبھی کسی کو ولایت دینا ہوتا ہے اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے پہلے اسے علم دین عطا کرتا ہے۔ جب وہ علم دین کا حامل ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا فرماتا ہے۔ سلسلہ چشت کے بزرگوں کو بدنام کرتے ہو کہ یہ سب صوفی صاحب لوگ تھے، عالم نہیں تھے۔ میں صرف ایک مثال عرض کروں چند لفظوں میں۔ سلطان الاولیاء محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے مریدین میں کئی لوگوں کو خلافت عطا فرمائی۔ حضرت زرزری زربخش کو، برہان الدین غریب، میر حسن اللہ سنجری اور خواجہ نصیر الدین چراغ دلی، اور اس طرح کئی لوگوں کو خلافتیں دی۔ لیکن خانقاہ محبوب الہی میں حضرت اخی سراج آئینہ ہند شہنشاہ پنڈوا یہ بہت دن سے یہاں حاضر تھے، اور واقعی عمر بھی ان کی زیادہ، تقوی بھی، پرہیزگاری بھی، بڑے نیک، بڑے پارسا۔ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے انہیں خلافت نہ دی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے بہت سارے خلفاء ایک دن پہنچے، امامے اپنی گلے میں ڈال کر بارگاہ محبوب الہی میں عرض کرتے ہیں دست بستہ، حضور ہم جیسے نکموں ناکاروں کو آپ نے خلافت دی، اور ہمارے بڑے بھائی حضرت اخی سراج آئینہ ہند جن کے تقوی اور پرہیزگاری کے آگے ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، آپ نے انہیں خلافت نہیں دی۔ اٹھاؤ تاریخ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کی، فرماتے ہیں کہ ہاں وہ اس لائق تو ہے لیکن وہ عالم دین نہیں ہے، میں اپنی خلافت کیسے دوں؟ اگر وہ علم دین حاصل کر لے تب وہ اس لائق ہوگا۔ تو حضرت امیر حسن اللہ سنجری اور دیگر خلفاء محبوب الہی نے کہا حضور ہمیں تھوڑی مہلت دے، اور پھر دنیا نے دیکھا بڑھاپے میں ان سے کم عمر کے ساتھیوں سے علم دین سیکھنا شروع کیا حضرت اخی سراج آئینہ ہند نے، اور پھر الحمدللہ 1 سال سے کم مدت میں درس نظامی کی اس زمانے میں جو متداول کتابیں تھیں سب کے سب یاد کر لیے، پڑھ کے امتحان دے دیا، اور جس دن وہ عالم نبیل ہوئے نظام الدین اولیاء نے مسکراتے ہوئے انہیں خلافت و اجازت عطا فرمائی۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ولی وہی ہوتا ہے جو عالم دین بھی ہوتا ہے۔ تو اس دین کو بچایا ہے علماء نے، اولیاء نے، صوفیاء نے، محدثین نے، مفسرین نے، ائمہ مجتہدین نے، اور یہ سلسلہ ہر دور میں چلتا رہا۔ بادشاہوں نے تو اولیاء اللہ کو اور علماء کو پابند سلاسل کیا۔ امام احمد ابن حنبل کو جیل میں ڈالا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ کو دار الرسل کی منزلوں سے گزارا گیا، حضرت امام شافعی پہ سختیاں کی گئیں، امام مالک ابن انس، یہ چاروں ائمہ مجتہدین دیکھ لیں، امام مالک ابن انس کو مدینہ منورہ میں رسیوں میں جکڑ کے پیدل مدینے میں گھمایا گیا مجرموں کی طرح۔ تو بادشاہوں نے تو یہ کیا۔ ہندوستان میں حضرت مجدد الفسانی کے ساتھ اکبر و جہانگیر نے کیا کیا؟ دولت مندوں نے ہمیشہ دین کو نقصان پہنچایا، اور ان غریب علماء نے ہمیشہ دین کی خدمت کی، دین کی حفاظت کی۔ اسی پہ بس نہیں، ان علماء ربانیین نے جب جتنی ضرورت ہوئی بحمدہ تبارک و تعالی ملت کی رہنمائی کی۔ اور پھر ہندوستان پر ایک بہت سخت وقت آیا تھا میرے دوستو، وہ سخت وقت تھا تقسیم ہند کا۔ اور جب ہندوستان تقسیم ہوا آپ سن کے حیرت کریں گے، جتنے پیسے والے تھے اڑ اڑ کے پاکستان چلے گئے،
ہوائی جہازوں سے چلے گئے، جتنے زمیندار تھے، پیسے والے تھے، سب اڑ اڑ کے گئے، جتنے بڑے بڑے دھنا سیٹ تھے پاکستان چلے گئے۔ اسی پہ بس نہیں، جتنے بڑے بڑے لیڈر ان کی اکثریت پاکستان، جتنے بڑے بڑے عہدیدار تھے، جج تھے، منسٹر تھے، یہ تھے وہ تھے، چاہے نظام اسٹیٹ میں ہو، چاہے پالنپور اسٹیٹ میں ہو، چاہے رامپور، لکھنؤ اور حیدرآباد اسٹیٹ میں، جتنے بھی یہ نوابوں کے ذمہ دار، عہدیدار، جج وغیرہ تھے، یہ بھی سب چلے گئے۔ ہندوستان میں کون بچا؟ علماء کے نام پر وہی لوگ رہ گئے جو غریب تھے، مسکین تھے، جن کے پاس ایسے اسباب نہ تھے کہ وہ پاکستان جاتے۔ اور 1947 کا یہ بٹوارہ جب ہوا، ہندوستان کے مسلمانوں پہ وہ آفت آئی کہ اب مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے نہ علماء ہیں، نہ صوفیاء ہیں، اکثریت پاکستان چلی گئی۔ اس وقت کا حال آپ سن کے حیرت کریں گے کہ شہروں میں تو جیسے تیسے اسلامی معاشرے، مسلم معاشرے کی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھیں، لیکن دیہاتوں کا عالم یہ تھا کہ وہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا تو کوئی نماز جنازہ پڑھنے اور پڑھانے والا نہ ملتا تھا، مجبوراً اسی طرح کفنا کے کسی بھی قبر میں دفن کر دیتے، اور قبر میں دفن کر کے لکڑی سے اور کسی چیز سے نشان کر دیتے۔ ایک مخصوص قسم کا نشان ہوتا، وہ برسوں وہ نشان اس کی قبر پر سجا ہوتا تاکہ کوئی اہل علم گزرے، وہ دیکھے کہ یہ ایسا مسلمان بندہ ہے، اس ایسے مسلمان بندے کی قبر ہے جس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی، تو اہل علم وہاں سے گزرتے، تب وہ صحیح کرتے تھے کہ غلط یہ بعد کی بات ہے، لیکن یہ ہے اس زمانے میں بیچارے بعد میں لوگ وہاں نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ ایسے وقت میں 1947 سے لے کر 1965-67 تک جتنی قسم پرسی کے عالم میں یہاں کا مسلمان رہا، پاکستانی بات بڑی کڑی کرتے ہیں، ہندوستان کے علماء نے کیا کیا، ہندوستان کے علماء نے کیا کیا۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہندوستان کے غریب علماء تھے، یہ غریب ائمہ مساجد تھے، یہ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے اور پڑھانے والے مدرس تھے، یہ وہ علماء تھے جو جب دارالعلوم میں بیٹھ کر پڑھتے تھے ان کے کھانے کے لیے 3 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا تھا، ناشتہ بھی نہیں ملتا تھا، 2 وقت کا کھانا، وہ بھی اتنا مشکل اور اتنا سادہ، اتنی پتلی دال کہ چاہے اسے وضو کر لو چاہے اسے غسل کر لو، ایسی پتلی دال کھا کھا کے اور ایسی کچی پکی روٹیاں چبا چبا کے جن لوگوں نے علم دین سیکھا تھا، اس وقت اساتذہ تھے صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ، حافظ ملت رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت شمس الدین جون پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت غلام جیلانی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ اولیاء اور علماء تھے کہ جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فیضان صدر الشریعہ سے پائے ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت کے خلفاء سے، ان کے شاگردوں سے فیضان پا کر وہ درد دل اپنے غریب شاگردوں کو عطا کیا تھا، وہی غریب علماء تھے جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ ہم سر اٹھا کر کہہ سکتے ہیں ہم تو نہ کر سکے، لیکن یہ ہمارے اکابر علماء تھے، یہ غریب علماء تھے، یہ ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھنے والے تھے، یہ چنے کا پھانک پھانک کر پڑھنے والے تھے۔ شدی سنگھٹن کی تحریک جب چلی تھی، سرکار مفتی اعظم، سرکار محدث اعظم حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری، شاہ علی حسین اشرفی علیہ الرحمت والرضوان اور دیگر حضور سرکار مجاہد ملت سیدی سرکار
شیر بے شیر اہل سنت ان لوگوں نے فاقے کر کر کے لاکھوں لاکھ لوگوں کو دوبارہ اسلام کے دامن کرم میں لا کر بتایا کہ دین کی ایسے خدمت کی جاتی ہے، اسلام کی ایسے تبلیغ کی جاتی ہے۔ مثبت باتیں ہمیں عطا کریں، اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں، جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ اب بھی آپ توجہ فرمائیں، نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو، اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے، تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے، اور معمار ملت چینل کو بھی گزارش ہے سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔